اب وہ کیا کیا گناہ ہیں جو بڑی آسانی کے ساتھ ایک سوشل میڈیا یوزر جو ہے وہ کر رہا ہے۔ سب سے پہلا ہے النظر، دیکھنا۔ کچھ برا دیکھیں گے گناہ ہے، غلط دیکھیں گے، ناجائز دیکھیں گے گناہ ہے۔ یہ آنکھ ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پابند ہے۔ شکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اس آنکھ کو پابند بنائیں۔ نعمت ہے اللہ رب العزت کی عطا کردہ یہ آنکھ، اس آنکھ کو پابند کریں۔ آنکھ سے وہی دیکھیں جو اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق ہو، جو اس کی رضا اور خوشنودی کا سبب نہیں وہ نہ دیکھیں۔ یہ شکر کا ہی ایک طریقہ ہے۔ اور پھر جو اس آنکھ کا شکر ادا کرتا ہے اس معنی میں، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ میں پھر برکت عطا فرماتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتا ہے اگر تم نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو ہم نعمتیں اور زیادہ کریں گے۔ پھر آنکھ کا شکر ادا کریں گے تو آنکھوں میں برکت آ جائے گی، کانوں کا شکر ادا کریں گے، ناجائز نہیں سنیں گے تو کانوں میں برکت آ جائے گی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ایک لفظ پڑھتا ہوں، فرمایا وَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظْرُ۔ حضور فرماتے آنکھوں کا گناہ جو ہے وہ دیکھنا ہے، آنکھوں کا زنا نظر کرنا ہے، دیکھنا ہے۔ تو ایک گناہ سب سے پہلا اس پہ یہ ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے، کوئی بھی غلط چیز، ناجائز چیز، فحش چیز دیکھنا، خود دیکھنا۔ اور پھر یہاں رکتی نہیں بات، ہمارے دوست خود دیکھتے بھی ہیں پھر شیئر بھی کرتے ہیں، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ فحش چیز جو ہے، بے حیائی جو ہے وہ پھیلے، جو چاہتے ہیں، یہ پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی پھیلے، اللہ فرماتا ہے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی، جو یہ پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی پھیلے۔ تو یہ بے حیا قسم کی تصویریں یا فحش مواد شیئر کرنا در حقیقت یہی بے حیائی کو شیئر کرنا ہے نا۔ کچھ لوگ مختلف طریقوں سے خبریں شیئر کر رہے ہیں، خبریں پڑھنے والی بی بی ہے، بال اس کے کھلے ہیں، دوپٹہ اس کے سار پہ ہے نہیں، بی بی کی تصویر ویسے ہی نہیں شیئر کر سکتے آپ، تو کیا ہم نے شیئر کیا اپنے طور پہ؟ خبریں، اور ہوا کیا؟ بے حیائی، سمجھ رہے ہیں؟ اور خبر بھی پتہ نہیں سچی تھی کہ نہیں تھی، جھوٹی تھی، خدا جانے۔ میں تو کہتا ہوں اس پہ بھی احتیاط ہے، بلکہ ضروری ہے نہ کریں۔ اسی طرح کوئی مواد جس میں بے حیائی کا عنصر تھا، چاہے وہ ایڈ کی صورت میں تھا، ایڈورٹائزمنٹ کی صورت میں تھا، یا کسی بھی شکل میں اس کو شیئر کیا، اب صرف یہ ایک وقت کا گناہ نہیں ہے، یہ جس طرح صدقہ جاریہ، ثواب جاری ہوتا ہے نا، ہمیشہ ہمیشہ پھر جب تک اس کا فائدہ لوگوں کو ہوتا رہتا ہے، ثواب ملتا رہتا ہے، اسی طرح یہ گناہ بھی جاری ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ نے کسی جگہ معاذ اللہ پوسٹ ایسی شیئر کر دی، وہ شیئر ہوتی گئی، لاکھوں لوگوں تک پہنچی، تو گناہ جاری ہے۔ زناہما النظر، سب نظر کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سب کی آنکھیں زنا کر رہی ہیں، پھر جس کو وہ گناہ ہو رہا ہے وہ سارا ملا کے اس بھیجنے والے کو۔ اندازہ کریں کتنا شدید، بندہ سویا ہے آرام سے، گناہ چل رہا ہے، بندہ گھر بیٹھا ہے آرام سے، وہ نہیں آنکھوں سے غلط دیکھ رہا ہے مگر پھر بھی گناہ اس کا چل رہا ہے۔ ایسے حرکات سے اور ایسے اعمال سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اگر کسی کی اکاؤنٹ میں، کسی کی سوشل میڈیا آئی ڈیز پر ایسا کوئی مواد شیئر ہو چکا ہے، یہ بچوں سے بات کر رہا ہوں میں، تو خدا کے لیے اسے سب سے پہلے ریموو کریں۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارا گناہ چل رہا ہے، ہم روزہ رکھ کے بیٹھے ہیں، ہمارا گناہ چل رہا ہے، کیونکہ وہ برائی کر جو چکے، ختم نہیں کریں گے جب تک جان نہیں چھوٹے گی، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ سے کروڑوں بار معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ خدا جانے آگے کتنے لوگوں نے شیئر کر دی ہوگی، کہاں تک وہ چیز پہنچ چکی ہوگی۔ کبھی بھی بے حیائی پر مشتمل مواد کو شیئر نہیں کرنا، وہ کسی بھی شکل میں ہو، ہم نہیں اسے شیئر کر سکتے۔ دوسری بات، یہ دو میں نے عرض کی ہے، سب سے پہلے برائی دیکھنا، برائی دکھانا، یہ دو گناہ، بڑے گناہ۔ پھر اس کے ساتھ برائی سننا اور برائی سنانا، گانے خود سننا پھر لوگوں کو بھی سنانا، برائی خود سننا پھر لوگوں کو بھی سنانا۔ گانا سننے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ احادیث سے ثابت ہے،
کانوں میں آواز پڑتی تھی تو حضور نبی پاک علیہ السلام کانوں میں انگلیاں دبا لیتے تھے، کانوں میں انگلیاں، اور پھر پوچھتے تھے آواز تو نہیں آ رہی، دور جا کے آواز تو نہیں آ رہی۔ جب کہا گیا حضور نہیں اب نہیں آ رہی تو پھر حضور نے انگلیاں نکالیں۔ یعنی نبیوں کے سردار یہ چاہتے ہیں کہ میرے کانوں میں یہ آواز میوزک کی نہ پہنچے، اور ہم سن رہے مزے لے کے۔ کچھ بیوقوف کہتے ہیں یہ روح کی غذا ہے، موسیقی روح کی غذا ہے۔ جسٹیفیکیشن تو دیکھو نا، روح کی غذا ہے، وہ کیسے ممکن ہے؟ روح بنانے والا، روح کا خالق کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، روح کا خالق وہ ہے، روح بنانے والا وہ ہے، دل بنانے والا وہ ہے۔ وہ ارشاد فرماتا ہے تمہارا چین تو میری یاد میں ہے، تمہارا سکون تو میری یاد میں ہے، میرے ذکر میں ہے۔ اور بے وقوف کہہ رہا ہے نہیں نہیں ذکر میں نہیں، بلکہ اس روح کا چین جو ہے وہ موسیقی میں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث، حضور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس تیزی سے پانی سے سبزہ اگتا ہے، پانی لگے کسی زمین کو سبزہ اگتا ہے نا، حضور نے فرمایا جس طرح پانی سے سبزہ اگتا ہے اس طرح گانے سے دل میں منافقت اگتی ہے۔ یعنی گانا جو ہے یوں سمجھیں کہ یہ گانا منافقت کے لیے پانی کا کام کرتا ہے، منافقت پنپتی ہے، بڑھتی ہے دل میں، بندہ منافق بنتا ہے۔ تو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور پھر اس سے اگلے درجے کا گناہ خود سننا بھی اور شیئر کر کے لوگوں کو بھی سنانا۔ کتنے جوان ایسے ہیں جن کی آپ فیس بک اکاؤنٹ کھول کے دیکھیں بھرے پڑے ہیں گانوں سے، انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، لوگ بھی سن رہے ہیں، خود بھی سن رہے ہیں۔ ٹک ٹاک بناتے ہیں، ٹک ٹاک، اور آگے تو اپنی تصویر ہے، پیچھے گانا لگا دیتے ہیں۔ یہ سمجھتے نہیں یہ گناہ کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو کہ یہ گناہ کر رہے ہیں۔ سامنے اپنی تصویر لگائی ہے، وہ یہی خوشی میں ہے کہ ہم شیئر ہو رہے ہیں، ہم مشہور ہو رہے ہیں، ہم جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ رہے ہیں، لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، حالانکہ اس کے پیچھے جو انہوں نے گانا لگایا تھا۔ آپ موبائل دیکھیں، واٹس ایپ کھول کے دیکھیں، اسٹیٹس دیکھیں بچوں کے، یہ نوجوانوں کے اسٹیٹس بھی گانوں سے بڑے بھرے پڑے ہیں۔ خود تو گناہ کیا، اب دوسروں کو کیوں کر رہے ہو؟ یہ ہے گناہ پھیلانا، یہ شیطان کا کام ہے۔ ویسے کمال بات ہے شیطان بھی ویلا ہو کے بیٹھ گیا ہوگا، بس سوشل میڈیا شریف جو آ گیا ہے تو ان میری کی لوڑ ہے جی، یہی ہے نا۔ اب اس کا کام تو یہ کر رہے ہیں نا سوشل میڈیا والے، اس طرح یہ شیطان کا ہی کام ہے نا، بے حیائی پھیلانا، لوگوں تک گناہ پھیلانا، آسان کرنا گناہ لوگوں کے لیے۔ تو یہ کام سارا ہی سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے، تو شیطان تو پر فارغ چھٹی پہ ہے نا، چھٹیاں منانے گیا ہوگا ویلا بالکل کہ میرے والا کام جو یہ سوشل میڈیا سٹارز کر رہے ہیں۔ عجیب ایسے داستان ہے، کیا احمقوں والا یہ فیصلہ ہے قوم کا، اور کیا میں سمجھتا ہوں عجیب ترجیح ہے اس قوم کی کہ جو ناچنے والے تھے، جو ہجڑے تھے، یا جو اس طرح کی حرکات کرنے والے تھے، ان کو اس قوم نے کیا بنا دیا؟ سٹار بنا دیا جی۔ جو جتنا بڑا بے حیا ہوگا اتنا بڑا سٹار ہوگا، جو جتنا بڑا بے حیا ہوگا اتنا بڑا سٹار۔ اور یہ عجیب بات ہے، آپ دیکھیں بھی غور کریں، جس کے فالوور زیادہ ہو جائیں، چاہے وہ جس فیلڈ سے بھی تعلق رکھتا ہے، بس سٹار بن گیا، وہ بھی اپنے آپ کو سٹار سمجھنے لگتا ہے، اور ہمارا میڈیا بھی سارا اس کے پیچھے دوڑتا ہے۔ ہر میڈیا کا اینکر اس سے انٹرویو لینا چاہتا ہے، وہ حاجی صاحب بھی بنا ہوا ہو پھر بھی چاہتا ہے کہ اس سے میں بات کروں تاکہ میرے فالوور اور بڑھے۔ مشہور ہونا چاہیے، بس بندہ پاویں بندے دا پتر نہ ہی ہوئے۔ مثال دیتا ہوں ایک، مذہبی طور پہ بھی دنیاوی اعتبار سے بھی، جس کی بھی لوگ جس کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ بے حیائی کیوں نہیں، یہ میڈیا والے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ حق سچ کی کوئی تلاش نہیں بھائی، یہ صرف نام بنا ہے صحافت، ہم حق کی بات کریں صرف نام ہی ہے بھائی۔ اصل میں یہ مشہور چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں، جو پہلے سے مشہور ہے اس کے پاس چلے جائیں گے بھائی یہ ہمیں بھی تھوڑا ٹائم دو، بے شک وہ جس بھی فیلڈ میں مشہور ہے۔ غور کیا کریں ان باتوں پہ۔ آگے چلتے ہیں، بہرحال یہ عنوان نہیں ہے، اس پہ بات کبھی کروں گا انشاءاللہ۔ دو چیزیں میں نے عرض کی، گناہ دیکھنا، گناہ دکھانا، گناہ سننا، گناہ سنانا، 4 گناہ بڑے گناہ، اور ان میں سے 2 ایسے کہ اگر وہ مشہور کر دیا اس نے تو جب تک وہ گناہ کا کام جاری ہے، گانا کوئی سن رہا ہے، جب تک بے حیائی کوئی دیکھ رہا ہے، اس کے کھاتے میں گناہ لکھا جائے۔ نوجوان سٹیٹس لگا رہا ہے برائی کی چیزوں کو، گانوں کو سٹیٹس لگا رہا ہے۔ سٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے میری حیثیت، مائی سٹیٹس کا مطلب ہے میری حیثیت، میری اوقات۔
تو ایمان سے بتاؤ، جو گانا اپنی اوقات میں لگا رہا ہے تو کیا بتانا چاہتا ہے؟ میری اوقات یہ ہے. جو برائی اپنے سٹیٹس میں لگا رہا ہے تو کیا بتا رہا ہے؟ کہ میری اوقات یہ ہے. ان چیزوں سے فرق پڑتا ہے. دیکھنا چاہیے کہ میں کس چیز کو اپنا سٹیٹس بنا رہا ہوں. آگے چلتے ہیں. تیسرا گناہ یہ بڑا خاص ہے، اس پہ بڑی توجہ کی ضرورت ہے. دیکھنا ہے کسی مسلمان کے بارے میں ہم اگر کوئی بری چیز شیئر کر رہے ہیں تو اس کی حیثیت کیا ہے. اچھی چیز شیئر کریں گے تو پھر تو اچھی بات ہے نا. بری چیز کہہ رہا ہوں، الزام یا اس کا کوئی جرم یا اس کا کوئی گناہ، ایک تصویر لگا دی اور لکھ دیا کہ اس نے یہ جرم کیا ہے اور ہم سے کہا گیا شیئر کرو، ہم نے کر دیا. اب مجھے بتائیں، ایک بندہ مجرم ہو، گناہ اس نے کیا ہو، واقعی کیا ہو، اور ایک بندہ جا کے پورے محلے میں ہر دروازے پہ دستک دے اور کہے بھئی فلاں بندے نے یہ جرم کیا ہے، فلاں بندے نے یہ جرم کیا ہے، فلاں بندے نے یہ جرم کیا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ اس نے کیا کیا؟ غیبت. اس کا نام غیبت ہی ہے نا بھائی. اب ایک بندہ جرم کرتا ہے، معاذ اللہ میں یہاں آپ کو بتا دوں فلانے بندے نے یہ کام کیا ہے، غیبت ہے کہ نہیں؟ جی بولے نا. تو اگر میں شیئر کر کے آپ کو بتا دوں پھر کوئی نہیں غیبت. کام تو وہی ہے نا. اصل میں تھا مسلمان کا عیب دوسرے تک نہیں پہنچانا. اگر تمہیں پتہ چل گیا ہے پردہ ڈالو. تم اس کے عیب چھپاؤ گے، رب تمہارے عیب چھپائے گا. اصل میں تو مسئلہ یہ تھا. یہاں ننگا کرتے ہیں، نشر کرتے ہیں اور ہمیں دعوت دیتے ہیں چلو آؤ سارے مل کے اس مسلمان کی عزت اتاریں. مجرم اگر وہ ہے مجرم، پہلی بات تو یہ تحقیق نہیں ہوتی کہ مجرم ہے بھی یا اہم تصویر لگائی ہے. اگر مجرم ہے بھی تو بھی حق یہ بنتا ہے کہ اس کو سزا دی جائے جو اس کی جرم کی سزا بنتی ہے. سزا دینے کے بعد اسے پھر موقع دیا جائے زندگی گزارنے کا. یہ ہے اسلام. اسلام چور، ایک بندہ چوری کرتا ہے نا، اسلام کہتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دو تاکہ دوبارہ چوری نہ کرے. لیکن ہاتھ کٹنے کے بعد، سزا بھگت جانے کے بعد وہ دوبارہ اچھی زندگی پھر گزار سکتا ہے. ایک بندہ شراب پیتا ہے، اس کو حد لگے گی، سزا ملے گی، اس کے بعد موقع دیا جائے گا اچھی زندگی گزارو. لیکن یہ جو طریقہ ہے نا، یوٹیوبر آ گیا مائک لے کے اور مائک منہ کے آگے کر کہتا ہے کیوں کیتا ہی یہ کام تم کیوں؟ جب کر رہے تھے تو کیا فیل کر رہے تھے؟ بس گناہ کرتے ہوئے کیا کوئی فیل کرتا ہے؟ اس کو اتنی عقل ہوتی تو کرتا ہی کیوں؟ اس کو پھر چسکے لے کے اس سے پوچھتے ہیں بھائی کیوں کیا ہے، جب کر رہے تھے تو کیا سوچ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اور پھر اس کو ڈالیں گے سوشل میڈیا پہ. پھر لاکھوں کروڑوں لوگوں تک وہ ویڈیو پہنچائیں گے اور دنیا کو بتائیں گے یہ مجرم ہے. مجھے بتاؤ، پہلی بات تو یہ کہ یہ جو اینکر صاحب بنا ہوا ہے یا یہ یوٹیوبر جو اس کے گناہ کو نشر کر رہا ہے، غیبت والا گناہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ بے شک وہ لکھے. یہ اخبار والے اس میں بھی تھوڑی سی احتیاط ان کو کرنی چاہیے نا. سب کی بات کر لیں. ایک بندہ جرم کرتا ہے کہ لکھتا ہے اور لکھ کے لوگوں تک گلی گلی گھر گھر پہنچاتا ہے بس فلاں نے یہ کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا. بتاؤ غیبت ہے کہ نہیں؟ یہ لوگ جو غیبت کرنے والے ہیں ایک دوسرے کا گوشت نوچیں گے. اور قرآن مجید میں آیا ہے کہ غیبت کرنے والا ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. جی آیا نا قرآن پاک، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا. قرآن کہتا ہے کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ غیبت لکھ کے کرو تو بھی غیبت ہی ہے. غیبت ویڈیو بنا کے کرو تو بھی غیبت ہے. ویڈیو شیئر کر کے کرو تو بھی غیبت ہے. زبانی جا کے بتاؤ پھر بھی غیبت ہے. غیبت غیبت ہے. ایک جرم یہ ہے کہ اس شیئر کرنے سے سوشل میڈیا پہ چیزوں کو بہت سارے لوگ غیبت والے گناہ میں ملوث ہوتے ہیں. دوسری چیز، اگر آپ کو کسی مجرم کے جرم کا پتہ ہے اور اس کے جرم سے قومی نقصان ہے تو پھر اس کا جو فرض ہے نا آپ پہ، وہ کام یہ ہے کہ آپ جا کے عدالت میں گواہی دیں. اگر آپ نے کسی بندے کے جرم کو دیکھا، آپ کو پتہ چل گیا یہ مجرم ہے، تو حق یہ بنتا ہے کہ اس کے جرم سے اگر نقصان پہنچ رہا ہے تو ہم کیا کریں؟ جا کے وہ نہیں کریں گے، وہ ہم نہیں کرتے. ہمیں پتہ بھی ہو، آنکھوں سے دیکھا بھی ہو، تو ہم کہتے ہیں یار جھٹ پڑا کے سیاپا پانا ہے، ہم کیوں مصیبت مول لیں؟ وہ نہیں کریں گے جو کرنے کا تھا، اسے سزا ہو، وہ نہیں کریں گے.
اور جو نہیں کرنے کا گھر بیٹھ کے ہیرو بنیں گے وہ اسے شیئر کریں گے جو نہیں کرنا تھا. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اچھا آئیے اب 2 گناہ پیچھے بچ کے جلدی سے ان پہ بات کرتا ہوں اور ختم کرتے ہیں. ایک گناہ یہ ہے کہ غیبت، پھر اس میں شیئر کرنے میں ایک دوسرا گناہ ہے، وہ ہے چغلی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تھے، مشہور حدیث پاک، قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا. آپ کو پتہ ہے وہ قبر والے کیا گناہ کرتے تھے؟ حدیث پاک میں ان کا گناہ بھی بتایا گیا. فرمایا کہ ایک پیشاب کی چینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا کیا کرتا تھا؟ چغلی کرتا تھا. اب بتاتا ہوں چغلی کیسے بنتی ہے. آپ نے ایک چیز کو شیئر کیا، مثلا میں ہی کسی کے بارے میں کوئی غلط بیان دے دیتا ہوں معاذ اللہ، تو آپ ریکارڈ کر کے شیئر کر دیں، اس بندے تک پہنچائیں جس کو میں نے کہا ہے بھائی تینوں انج پیاں دسی، اسی کا نام چغلی ہے نا. آپ منہ زبانی جا کے زبان سے بتا دیں تو بھی چغلی ہے، آپ ویڈیو میسج کر دیں اسے وہ بھی چغلی ہے، وائس میسج کر دیں پھر بھی چغلی ہے، یا سوشل میڈیا کے ذریعے اس تک پہنچا دیں پھر نہیں چغلی. بتاؤ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ایک بندہ کسی کے بارے میں بیان دیتا ہے، ہم فٹافٹ شیئر کرتے ہیں. ایک بندہ کسی کے بارے میں بری زبان استعمال کرتا ہے، ہم جلدی سے شیئر کرتے ہیں تاکہ اس تک پہنچے. یہ غیبت، جتنے بھی یہ درمیان میں شیئر کرنے والے ہوں گے نا، سب چغلی کے اس گناہ میں ملوث ہوں گے. بری بات کبھی نہ شیئر کریں. ہماری وال پہ فیس بک آئی ڈی ہو، کوئی بھی آئی ڈی استعمال تو ہم کرتے ہیں. میں نے کل کہا تھا کہ اس سے ریڑھی بان بھی بچا ہوا نہیں ہے، نہیں بچتے. بڑا پرہیزگار ہے وہ جو اس دور میں اس سے بچا ہوا ہے. آئیے آخری گناہ اس میں جو بڑا گناہ ہے وہ ہے الزام، مسلمانوں پہ تہمتیں لگانا. وہ بھی اسی طرح ہے. ایک شخص، اس کے بارے میں ہم سے لکھ کے کہا گیا اس نے فلاں جرم کیا ہے اور اس نے کیا نہیں تھا. ہمیں نہیں پتا اس نے کیا ہے کہ نہیں کیا. ہم سے کہا گیا اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، ہم نے کر دیا. ہم سمجھے کہ ہم حق پہ آواز اٹھا رہے ہیں، ہم سمجھے ہم حق کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا اس نے جرم کیا بھی ہے کہ نہیں کیا. ہم حق کی آواز بلند کر رہے ہیں، ہم نے شیئر کیا اور الزام لگانے والوں میں اور تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گئے. ایک مسلمان کی عزت خراب کرنے والوں میں شامل ہو گئے. اب وہ زندگی ساری سر اٹھا کے جی نہیں سکتا. جدھر جائے گا، جس شہر میں جائے گا، جس ملک میں جائے گا، لوگ پہلے سے جانتے ہیں وہ تو تے ہو ہی نہیں. بتاؤ، مجرم کے لیے بھی اسلام رستے دیتا ہے. جرم کیا ہے سزا بھگتو، اس کے بعد اچھی زندگی گزارو، موقع دیتا ہے. لیکن یہ سوشل میڈیا کہاں موقع دیتا ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے یار بچیا تو ہے ہی کھ نہیں، مجھے کہا گیا ڈاکو ہو. ایک بندہ کہتا ہے مجھے ڈاکو کہہ دیا گیا، ساری دنیا نے سن لیا مجھے ڈاکو. اب ہر بندہ مجھے ڈاکو کے نام سے ہی جانتا ہے کہ ہن میں ڈاکے ہی مار لینا، چنگا کام میں کیوں کرنا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یاد رہے، اشاعت گناہ سے گناہ کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے. گناہ کی نشر و اشاعت سے گناہ کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے. یہ جو جرائم بڑھ رہے اس کی وجہ میڈیا ہے. میڈیا گناہ چھپاتا نہیں بلکہ گناہوں کا اظہار کرتا ہے. ایک بندہ جو کسی دیہات میں گاؤں میں بیٹھا تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا ایک گناہ کے طریقے کا. اب اس نے دیکھا، ویڈیو دیکھی فیس بک پہ، یا اس نے انٹرنیٹ پہ دیکھی، یا اس نے یہ میڈیا پہ اس نے دیکھا کہ کسی مجرم کے بارے میں کہا جا رہا ہے بھائی اس نے فلاں 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 طریقوں سے بینک لوٹا ہے. اب وہ جو کسی جنگل میں بیٹھا تھا اس نے کہا اچھا یہ بھی جرم ہوتا ہے، چلو میں بھی کرتا ہوں. یعنی یہ ذہنیت ہے نا، ایک نفسانیت ہے ہمارے اندر. گناہ کے طریقے خود بتا رہے ہیں یہ لوگ. اشاعت گناہ سے گناہ کم نہیں ہوتے، گناہ بڑھتے ہیں. آپ اوائل اسلام کا دور دیکھیں، گناہ ہوتے تھے، لوگ بڑے بڑے مجرم تھے اس دور میں بھی، لیکن سزائیں ہوتی تھیں، نشر نہیں کیا جاتا تھا. سزا دی جاتی تھی، جب پکڑا جاتا مجرم فوراً سزا ہے، ثابت ہو گیا جرم، سزا. یہاں سزا نام کی چیز کوئی نہیں، بس نشر کریں گے. یہاں سزا کوئی نہیں، نشر کریں گے. جو کام کرنے کا تھا وہ نہیں کیا، اور جو نہیں کرنے کا تھا وہ کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے محفوظ کرے. لیکن کم از کم، یہ تو ایک پھیل گیا فتنہ، کم از کم ہم نے اب یہ کرنا ہے، اپنے بچوں پہ نظر رکھنی ہے. کس پہ نظر رکھنی ہے؟ بچیوں پہ بھی اور بچوں پہ بھی. یہ کیا دیکھ رہے ہیں ہمیں پتا ہو، کیا سن رہے ہیں ہمیں پتا ہو. سوشل میڈیا ہے، رابطے آسان ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں ہمیں پتا ہو. یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے نا، پرائیویسی میں دخل اندازی نہیں کرنی.
بچوں کی پرائیویسی ہوتی ہے. بھئی کون سی پرائیویسی؟ بچوں کی کیا پرائیویسی ہے؟ والدین سے کیا چھپا ہوا ہے؟ والدین سے کیا پرائیویسی ہوتی ہے بھائی؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اگر اچھا کر رہے ہیں تو اچھے کو چھپانے کی ضرورت کیا ہے؟ والدین تو بچپن میں اپنے بچوں کو دھوتے بھی ہیں، صاف بھی کرتے ہیں، گندگی غلاظت سے پاک بھی کرتے ہیں، ان سے کیا پرائیویسی؟ اگر بچے اچھا کام کر رہے ہیں تو پھر چھپانے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر پرائیویسی کیسی؟ اور اگر برا کر رہے ہیں تو پھر آنکھیں بند کرنے کی حاجت نہیں، پھر بچانا بھی تو والدین ہے نا. اگر وہ پھنس گیا کسی جرم کے اندر، بیٹی ٹریپ ہو گئی، معاذ اللہ اغوا ہو گئی، کون روئے گا؟ کون پیچھے جائے گا؟ عذاب میں کون آئے گا؟ یہ جو مشورے دے رہے ہیں یہ کوئی ان میں سے ایک بھی پیچھے نہیں آئے گا. جو کہتے ہیں نا یہ لبرل، نہیں بچوں کی پرائیویسی ہے، دخل اندازی نہیں کرنی، بچیوں کا موبائل چیک نہیں کرنا تم نے، یہ دعوت ہے ان کی. نہیں پرائیویسی ان کی، کرنے دو جو کرنا ہے. ان میں سے ایک بھی پیچھے نہیں آتا. پھر وہ بیچارے والدین ہی ہیں جو ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں.